ناول چاہت کا قیدی۔ شہروز، خدا کے لیے مذاق بند کرو اور میری چادر واپس دو۔ عائزہ واش روم کے آدھے کھلے دروازے کے پیچھے چھپی غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ چلائی۔ وہ ابھی چند منٹ پہلے ہی فریش ہونے اندر گئی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ شہروز اتنی جلدی بزنس ٹور سے واپس آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی تو بیڈ پر رکھے اس کے کپڑے اور چادر غائب تھے، جبکہ شہروز آرام سے بیڈ پر نیم دراز چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہروز نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اوہ ہو، اتنی جلدی کیا ہے؟ ویسے بھی آواز ذرا اور اونچی کرو تاکہ باہر ہال تک جائے اور سب کو پتہ چلے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ چادر چاہیے تو خود باہر آ کر لے لو۔ تم انتہائی بدتمیز اور ڈھیٹ انسان ہو شہروز، یہ تمہاری بہت گھٹیا حرکت ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اچھا، شہروز بیڈ سے اٹھا اور واش روم کے دروازے کے قریب آ کر دھیمے سے بولا، اگر تم میرے ساتھ آج شام کی پارٹی میں چلنے کا وعدہ کرو اور وہ ضد چھوڑ دو جو تم پچھلے ایک ہفتے سے پکڑ کر بیٹھی ہو، تو میں یہ کپڑے بڑی شرافت سے واپس کر دوں گا۔ ویسے بھی ہم میاں بیوی ہیں، کون سا پہلی بار؟ بس کرو شہروز۔ عائزہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اپنی ضد کا پکا ہے۔ کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اب دو میرے کپڑے۔ شہروز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جیسے ہی وہ عائزہ کی طرف بڑھا، شہروز عائزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے گھنے جنگل کے کچے راستے پر بھاگ رہا تھا۔ دونوں کے پاؤں ننگے تھے اور بارش کی وجہ سے زمین پھسلن زدہ ہو چکی تھی۔ اچانک عائزہ کا پاؤں ایک تیز جھاڑی سے ٹکرایا اور سسکتے ہوئے نیچے گر پڑی۔ شہروز، میں اور نہیں بھاگ سکتی، میرے پاؤں میں جان نہیں رہی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بارش کا پانی اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ بحث کا وقت نہیں ہے عائزہ، اگر وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اٹھو۔ شہروز نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اوپر کھینچا۔ اس اچانک جھٹکے سے عائزہ کا کرتا ایک نوکیلی ٹہنی میں الجھ کر کندھے سے پھٹ گیا اور اس کا حجاب پہلے ہی کہیں پیچھے گر چکا تھا۔ عائزہ بری طرح گھبرا گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ شہروز نے سچویشن کی سنگینی کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر عائزہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ پہنو، جلدی کرو، میرے پاس تمہیں تسلی دینے کا وقت نہیں ہے، شہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی بڑی سی قمیض اوپر ڈالی۔ ابھی وہ اس کے اوپر کے بٹن بند ہی کر رہی تھی کہ پیچھے سے گولیوں کے چلنے کی تھر تھراتی ہوئی آواز آئی۔ خوف کے ایک نئے جھٹکے نے دونوں کو دوبارہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے انہیں سامنے ایک پرانا لکڑی اور لوہے سے بنا ایک کمرے کا کیبن نظر آیا۔ شہروز نے بنا سوچے دروازہ دھکیلا اور عائزہ کو اندر لے جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور باہر طوفان اپنے عروج پر تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ دونوں سانسیں روکے باہر کی آہٹوں کا جائزہ لیتے رہے۔ جب باہر فائرنگ اور شور بالکل تھم گیا تو عائزہ نے سکون کا سانس لیا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے، عائزہ نے کہا۔ شہروز نے لوہے کے بھاری دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ بارش کے پانی اور پرانی زنگ کی وجہ سے وہ دروازہ مکمل طور پر جام ہو چکا تھا اور اس کمرے میں کوئی دوسری کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کھل رہا، شہروز نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ وہ اب صرف ایک اندرونی بنیان میں تھا۔ عائزہ کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ شہروز، مذاق مت کرو، دروازہ کھولو، مجھے اس بند جگہ سے گھٹن ہو رہی ہے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ لوہے کا دروازہ ہے، میں اسے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتا، شہروز نے زچ ہو کر کہا اور سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔
لیکن آئزہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا کہ شہروز ہمیشہ کی طرح یہاں بھی کوئی چال چل رہا ہے تاکہ اسے اپنی شرائط منانے پر مجبور کر سکے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں شہروز، تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہو تاکہ مجھے یہاں قید رکھ سکو۔ تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ عائزہ کی بات سن کر شہروز کا تپش زدہ چہرہ یکدم بدل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور عائزہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی نظریں عائزہ کے بھیگے ہوئے وجود، بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں اور اس کی اپنی قمیض کے کھلے ہوئے گریبان پر جم گئیں۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو چلو یہی صحیح۔ شہروز کی آواز میں ایک عجیب سی گمبھیرتا آ گئی۔ ہاں، اس بند کمرے میں، اس طوفانی رات میں تمہیں یوں دیکھ کر میری نیت بدل رہی ہے۔ اب یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب تم میری ہر بات مانو گی۔ چلو، سب سے پہلے میری قمیض اتارو۔ عائزہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ شہروز نے جیسے ہی اس کا خوف بھانپا، وہ ایک دم اور آگے بڑھا اور عائزہ کے کرتے کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس ناول کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا ناول پڑھنا پڑے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ کائنات، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دنیا میرے اور تمہارے بیچ نہیں آ سکتی۔ شہروز فون کان سے لگائے اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا کسی سحر میں مبتلا بول رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ برابر والی چھت پر عائزہ کپڑے سکھانے آئی ہوئی ہے اور اس کی پشت شہروز کی طرف ہے۔ شہروز کی باتیں سن کر عائزہ کے ہاتھ میں تھاما کپڑا وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کتنا منافق ہے یہ شخص، اور میں اس کے جال میں پھنسنے چلی تھی۔ شہروز کی انگلیاں جیسے ہی قمیض کے اوپری بٹن پر جھکیں، عائزہ نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب شدید نفرت اور حقارت نے لے لی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے شہروز، عائزہ کی آواز بند کمرے میں گونجی۔ میں جانتی ہوں تم کتنے بڑے منافق ہو۔ تمہاری سچائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن چکی ہوں۔ کائنات کے سامنے محبت کے دعوے کرنے والے انسان، یہاں میرے سامنے یہ گھٹیا ڈرامہ بند کرو۔ کائنات کا نام سنتے ہی شہروز کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ شاطرانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تو تم نے اس دن بالکنی میں میری اور کائنات کی بات سن لی تھی؟ شہروز نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، جہاں باہر طوفان اب آہستہ آہستہ تھم رہا تھا۔ ہاں، میں نے سب سن لیا تھا، عائزہ نے اپنی قمیض کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اب گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم نے مجھے صرف ایک مہرہ بنایا، اس جنگل میں لانا، اس کمرے میں بند ہونا، یہ سب تمہاری پلاننگ تھی نا، تاکہ تم مجھے بلیک میل کر سکو۔ شہروز تلخی سے ہنسا۔ عائزہ، تم کتنی معصوم ہو اور دنیا کو کتنا سیدھا سمجھتی ہو۔ اگر یہ میری پلاننگ ہوتی تو باہر جو گولیوں کی آوازیں تم نے سنی وہ اصلی نہ ہوتی۔ اور جہاں تک کائنات کا تعلق ہے، شہروز کی آواز میں ایک عجیب سا درد ابھرا، وہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جو اگر سامنے آ گیا تو تمہاری جان کو مجھ سے بھی زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ابھی عائزہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک لوہے کے بھاری دروازے پر باہر سے کسی نے زوردار ضرب لگائی۔ کسی نے باہر سے دروازے کا لاک توڑنے کی کوشش کی تھی۔ عائزہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شہروز نے فوراً آگے بڑھ کر عائزہ کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا اور اسے کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں دھکیل دیا۔ اس نے اشارے سے اسے بالکل خاموش رہنے کو کہا۔ باہر سے ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز آئی، اندر ہی ہیں دونوں، دروازہ جام ہے، کلہاڑی سے توڑو اسے۔ باس نے کہا ہے لڑکی زندہ ہونی چاہیے۔ لڑکا
مرے یا جیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آواز سنتے ہی عائزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آواز کسی اجنبی کی نہیں بلکہ اس کے اپنے چچا کی تھی، جنہیں وہ اب تک اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتی تھی۔ اس نے حیرت اور خوف سے شہروز کی طرف دیکھا، جو اندھیرے میں باہر کی حرکت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ شہروز نے جھک کر عائزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ عائزہ، تمہارے چچا کائنات کے ذریعے مجھے اور تمہیں ایک ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ کائنات ان کی بیٹی ہے جس سے محبت کا ڈرامہ کرنا میری مجبوری تھا تاکہ میں ان کے پلان تک پہنچ سکوں۔ دروازے پر آخری وار ہوا اور لوہے کا بھاری پٹ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ کمرے کے اندر بارش کی بوچھاڑ اور باہر کی مدھم روشنی پھیل گئی۔ دو مسلح آدمی اندر داخل ہوئے لیکن کمرہ بظاہر خالی تھا۔ کہاں گئے وہ دونوں؟ ایک گنڈے نے چلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے شہروز اندھیرے سے ایک چیتے کی طرح ان پر جھپٹا۔ اس نے پہلے آدمی کے ہاتھ سے گن چھینی اور اسے زمین پر پچھاڑ دیا، لیکن دوسرا آدمی عائزہ کے کونے کی طرف بڑھنے لگا۔ عائزہ بھاگو! شہروز چلایا۔ عائزہ ننگے پاؤں باہر طوفان میں بھاگی، لیکن جیسے ہی وہ کیبن سے چند گز دور پہنچی، سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ سجائے کائنات باہر نکلی، جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پسٹل تھا۔ بہت اچھی دوڑ لگائی عائزہ، لیکن اب کھیل ختم ہو چکا ہے، کائنات نے عائزہ پر نشانہ تانتے ہوئے کہا۔ کائنات کی سرد اور مکرانہ ہنسی طوفان کے سائے میں گونج رہی تھی۔ عائزہ کے قدم وہیں جم گئے۔ بارش کا پانی اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے شہروز کی اس بڑی سی قمیض پر گر رہا تھا جس نے اسے مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی، جس کے لیے وہ شہروز کو قصوروار سمجھ رہی تھی، اس حد تک گر سکتی ہے۔ کائنات، تم؟ عائزہ کی آواز کانپ اٹھی۔ تم تو شہروز سے محبت کرتی تھی نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ محبت! کائنات نے قہقہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ صاف چمک رہی تھی۔ شہروز جیسے مغرور انسان سے محبت صرف ایک ذریعہ تھی عائزہ۔ تمہارے چچا اور میرے ڈیڈ کو اس سلطنت کا وارث چاہیے جو تمہارے نام ہے۔ شہروز بیچ میں نہ آتا تو کب کی اس دنیا سے جا چکی ہوتی، لیکن افسوس وہ تمہاری ڈھال بن گیا اور اب وہ نہیں بچے گا۔ کائنات نے پستول کا لاک کھولا۔ عائزہ نے بے بسی سے پیچھے کیبن کی طرف دیکھا، جہاں سے اب بھی مار پیٹ اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہروز اکیلا دو مسلح آدمیوں سے لڑ رہا تھا اور یہاں عائزہ کی زندگی کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ خدا حافظ عائزہ! کائنات نے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ ٹھاک! ایک گولی کی آواز گونجی، لیکن عائزہ کو کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کائنات کے ہاتھ سے پستل دور جا گرا تھا اور وہ اپنا بازو پکڑے درد سے چیخ رہی تھی۔ عائزہ نے مڑ کر دیکھا، کیبن کے دروازے پر شہروز کھڑا تھا۔ اس کا اپنا بازو زخمی تھا، جہاں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود گن کا نشانہ بالکل سیدھا تھا۔ وہ زخمی شیر کی طرح کائنات کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا تھا نا کائنات، عائزہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ شہروز کی آواز میں وہ رعب تھا جس سے کائنات کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ شہروز نے کائنات کو بالوں سے پکڑ کر گاڑی کے اندر دھکیلا اور عائزہ کا ہاتھ تھام کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے تپش کھاتی ہوئی گاڑی کو فل اسپیڈ میں آگے بڑھا دیا۔ گاڑی جنگل کے کچے راستے کو چیرتی ہوئی مین ہائی وے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عائزہ نے ڈیش بورڈ سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے شہروز کے زخمی بازو پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، شرمندگی کے آنسو جو اس نے شہروز پر شک کر کے کمائے تھے۔
مجھے معاف کر دو شہروز، میں نے تمہارے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچا، عائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ شہروز نے ایک نظر اس کے روتے ہوئے معصوم چہرے پر ڈالی۔ اس کا غصہ یکدم پگھل گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے عائزہ کے گال سے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تھا نا عائزہ، کمرے کی بات کمرے تک رہنی چاہیے تھی۔ شہروز کے لبوں پر وہی پرانی ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ واپس آئی۔ تم نے اگر میری بات مان کر وہیں قمیض اتار دی ہوتی تو شاید میں تمہیں وہیں سچ بتا دیتا، لیکن تم تو مجھے دنیا کا سب سے بڑا ویلن سمجھ بیٹھی تھی۔ عائزہ نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل شہروز کی اس لامتناہی حفاظت کو دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی شہر کی حدود میں داخل ہوئی، شہروز کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسپیکر آن کیا۔ دوسری طرف عائزہ کے چچا کی بدحواس آواز تھی۔ شہروز، تم جہاں بھی ہو رک جاؤ، پولیس میری فیکٹری اور گھر پر چھاپہ مار چکی ہے۔ کائنات کہاں ہے؟ مجھے برباد مت کرو شہروز، میں عائزہ کے نام سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ شہروز نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بہت دیر کر دی چودھری صاحب، کھیل اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ آپ کی بیٹی میرے پاس ہے اور آپ کا اگلا ٹھکانہ جیل ہے۔ اس نے فون کاٹ دیا اور گاڑی کا رخ اپنے آبائی گھر کی طرف موڑ لیا، جہاں اب کالی رات ختم ہو رہی تھی اور صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ عائزہ نے شہروز کی طرف دیکھا، جو اب اس کے لیے صرف ایک محافظ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سچ بن چکا تھا۔